بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ سورہ التغابن جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 13 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اِنَّا بے شک، من ازواجکم، من کا لفظی معنی ہوتا ہے سے، اور یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تبعیض کا مطلب ہوتا ہے بعض، کچھ۔ ازواج زوجہ کی یا زوج کی جمع ہے، بیویاں۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ لفظ ازواج استعمال ہوا ہے۔ کم تمہاری، ضمیر ہے، متصل ہے، جمع ہے مخاطب کی۔ بے شک تمہاری بیویوں سے، و اولادکم، اور تمہاری، واو کا عطف بھی من کے اوپر ہے، یعنی من اولادکم، اس لیے دال کے نیچے زیر آئی ہے، اور تمہارے بچوں سے یا تمہاری اولاد سے۔ عدو لکم، عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن، لکم تمہارے یا تمہارے لیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہ بڑی عام بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ سارے بچے اور سب کی بیویاں وہ دشمن نہیں ہیں۔ نیک صالحات خواتین شروع سے چلی آ رہی ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ دشمن کب بنتی ہیں؟ کہ جب، کیونکہ اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ملا، اور نیچے اللہ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، بعض تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ فَاحْذَرُوهُمْ، فا کا معنی تو یا سو ان سے ہوشیار رہو۔ ڈرنا معنی بھی ہوتا ہے، بچنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ان سے ہوشیار رہو۔ ہوشیار کس سینس کے اندر؟ اس سینس کے اندر کہ کہیں ان کی دشمنی تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے۔ وہ دشمنی ہے کیا؟ اس کی 2-3 چیزیں سمجھ لیں مثال کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر بیوی اور اولاد کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اوپر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ملا ہے، تو اس صورت میں بظاہر تو آپ بڑے خوشحال ہیں، لیکن آپ کی عاقبت خراب ہو رہی ہے۔ تو جو شخص آپ کی عاقبت خراب کرنے میں ملوث ہو، اس سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دشمن ہیں، دنیاوی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے آپ کا اخروی نقصان ہو رہا ہے، وہ سمجھو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اگر انسان ان کی محبت میں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ، اور یہ انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جوان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بیوی ملنی چاہیے، بیوی مل جائے تو پھر وہ اولاد کی خواہش کرتا ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے۔ اولاد کی خواہش کرنا، بیوی کی خواہش کرنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ دین ہے، نکاح دین ہے۔ لیکن اگر
اس بیوی کے آنے سے، اولاد کے آنے سے میں اور آپ دین سے غافل ہو جاتے ہیں، دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنے بیوی بچوں کے ایسے مطالبات جو میری پہنچ سے دور ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے کہ میری بیوی کی خواہش ہے، میرے بچوں کی خواہش ہے، اور میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دوں، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، چاہے میں حرام کما کے لاؤں، جیسے بھی کما کے لاؤں، رشوت لے کے آؤں، سود لے کے آؤں، کسی سے چوری کر کے آؤں، دھوکہ دے کے لے کے آؤں، کیا ہے کہ گھر کے معاملات چلنے چاہیے۔ اب یہ بیوی اور اولاد کی خواہشات پوری کرتے کرتے میں حرام کا مرتکب ہو گیا، اور جو شخص حرام کھاتا یا کماتا ہے اس کی تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ المؤمنون میں غالباً 51 نمبر آیت بنتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من الطیبات، پہلے کیا کہا کہ پکیزہ کھاؤ، پھر کہا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، یعنی پہلے تمہارا کھانا پینا حلال ہو، پھر تم نیکی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور کئی احادیث ہیں کہ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ تو اس سینس کے اندر بھی اولاد اور بیوی کیا ہے، وہ تمہاری بن گئی دشمن۔ ہر بیوی نہیں، میں نے پہلے کہا ہے، قرآن نے بھی بعض کا ذکر کیا ہے، اور بعض اولاد جیسے خاص کر خوشی کے موقع کے اوپر بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو ہم کئی ایسی رسومات ادا کر جاتے ہیں، کس لیے کہ بیٹے کی خواہش ہے، بیٹی کی خواہش ہے، یعنی بیٹے اور بیٹی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ہم ہندوانہ رسومات پر عمل کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ میرا بیٹا میرا دوست نہیں رہا، وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور میں اس کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہ جہاں جہاں بیٹا بیٹی اور آپ کی میری بیوی وہ دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، وہ ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، یا ان کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پاس ہی نہیں رہتا، لحاظ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں بھی جیسا کہ کئی دفعہ اس موضوع کے اوپر بات بھی ہوئی ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اور اس سے پہلے 22 اور 23 میں اللہ نے اس موضوع کو بڑے کمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، یعنی جو ہمارے معبود ہیں، جو ہمارے الہ ہیں، وہ اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ تو معبود ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہماری محبت ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور صحیح بخاری کتاب الایمان میں امام بخاری نے حدیث لا کے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک سے محبت، اللہ سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھے محبوب نہیں جانو گے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے، بیوی بچوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، والدین سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ کے صحابی ہیں، مطلب ہے کامل مومن نہیں ہو، ابھی تمہاری ایمان میں نقص ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے پتہ چل گیا ہے، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں
آپ کی اطاعت میں ایک نہیں دو نہیں درجنوں سینکڑوں لوگوں نے جانیں قربان کر دی۔ احد کا معرکہ لڑا جا رہا ہے، آپ کا گھیرا تنگ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ایک آواز دی، کون ہے جو شخص آج میرا دفاع کرے گا؟ جنگ لگی ہوئی ہے، تیر آ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برسائے جائے ہیں۔ اب کہتے نا کہ جلتی آگ میں کوئی نہیں جاتا، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ جب معاملہ دین کا ہونا اور ایمان راسخ ہو، عقیدہ مضبوط ہو، تو پھر آگ جتنی بھی جل رہی ہو، پھر حضرت ابراہیم جیسے بھی شیر کود جاتے ہیں۔ تو بہرحال نبی الاسلام نے کہا جو میرا دفاع کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں اللہ سے گھر لے کے دوں گا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت میں اپنا ہمسایہ بناؤں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات سن کر ایک صحابی آگے بڑھا، آپ کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا اعلان ہوتا رہا اور صحابہ آگے بڑھتے آئے، یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ فوت ہو گیا، وہ شہید ہو گیا تو ہم تو بچ ہیں، نہیں، ایک شہید، دوسرا، تیسرا، یکے بعد دیگر 7 صحابہ اس ایک جملے کے اوپر کہ ہمیں اللہ کے نبی الاسلام نے گارنٹی دی ہے جنت کی، تو جنت ملنی ہے۔ اس جنت کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر، آپ کے دفاع کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ تو یہ چیز اگر ہمارے دلوں میں رہے تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اگر یہ چیز ختم ہو جائے، بیوی اور اولاد کی محبت غالب آ جائے، تو گویا یہ اولاد، یہ بیوی میرے لیے دشمن ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ، سو ان سے ہوشیار رہو۔ ہوشیار کیا رہنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی ڈیمانڈ، کوئی ایسا مطالبہ جس کے پورا کرنے سے آپ دین کی مخالفت کر بیٹھیں، جس کے پورا کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھیں، لہٰذا ہر وقت ایسے بچوں سے، ایسی بیوی سے ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں آپ کو وہ دین سے دور نہ کر دیں۔ ہاں ان کو حکمت سے تبلیغ کرتے رہیں، نوح علیہ السلام بھی کرتے رہے، بیوی ہے اسی گھر میں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اسی گھر میں ہے، چھوڑا نہیں ہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن اپنی لائن کو سیدھا رکھا ہے، اپنا قبلہ درست رکھا ہے۔ معاملہ تب خراب ہونا ہے جب ہم اپنا قبلہ بگاڑ لیں گے، خراب کر لیں گے، اور ہم غلط راستے کی طرف اس لیے چل پڑیں کہ بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، نماز تک چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی وہی نوجوان ہے جو کل تک نمازی ہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، وہ جی کاروبار ہے، معاملات ہیں، ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ تو یہ کیا ہے؟ گویا وہ بیوی اس کی دوست نہیں دشمن ثابت ہوئی، وہ اولاد اس کی دشمن ثابت ہوئی۔ اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وہ شریعت نے بتایا ہے کہ یہ انتظام شروع سے کرنا چاہیے، شروع سے۔ اور شروع سے انتظام کیا ہے کہ جب شادی کرنی ہے تو انتخاب نیک عورت کا کرو، دین والی عورت کا انتخاب کرو۔ بخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ شادی 4 چیزوں کو دیکھ کے کرتا ہے، 4 چیزیں۔ یا تو عورت کا حسن دیکھتا ہے، جو کہ آج کل کے نوجوان اکثر دیکھتے ہیں، یا پھر اس کا مال و متاع دیکھا جاتا ہے، لالچی لوگ مال دیکھتے ہیں، یا پھر اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ یار اس خاندان میں جن کی بیک گراؤنڈ بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی معاملہ خراب ہوگا، گڑبڑ ہوگا، میری مدد ہو جائے گی۔ چوتھی چیز ہے اس کی دینداری، دیندار عورت کو دیکھ کے لوگ اس سے نکاح کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے میرے گھر کے معاملات ہیں، چاہے آپ کے گھر کے معاملات ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس چوتھی کیٹاگری کے اوپر بہت زیادہ ترجیح دیتے ہوں، اور فوکس کر کے کہ کوئی بھی ہو جائے معاملہ، ہم نے صرف اس عورت کی دینداری کو دیکھنا ہے۔ جب انتخاب ہی ہم غلط کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے یہ تو پوچھنا لڑکی گریجویٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہم ضرور پوچھتے ہیں۔ پہلے لوگ جاتے تھے تو گھر والے بتاتے تھے ہماری بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے، اب نہیں بتاتے۔ بیٹی نے BS کیا ہوا انگلش کے اندر، فزکس کے اندر MPhil کیا ہوا ہے، PhD کی ہوئی ہے، میری بیٹی اچھا کمپیوٹر چلا لیتی ہے،
گھر والے یہ بتاتے، کبھی نہیں بتایا، شاید کوئی بتاتا ہو ورنہ نہیں بتاتے. اور جو جاتے ہیں رشتہ لینے وہ پوچھتے بھی نہیں، ان کو بھی یہی غرض ہے، بیٹی پڑھی ہوئی ہے مطلب دنیا کے 4 لفظ آتے ہیں نا، انگریزی بول لیتی ہے تو بس ٹھیک ہے، تو ہم اسی کے اوپر سارے معاملات کر لیتے ہیں. تو انتخاب ہی غلط کر بیٹھتے ہیں. پھر انتخاب ہو گیا، چلو ہو گیا، گھر والوں نے کر دیا. بعض دفعہ بندہ مجبور ہوتا ہے، والدین زبردستی کر دیتے ہیں، بعض دفعہ نوجوان اپنی مرضی کر جاتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں. آپ نے یہ پچھلے دنوں میں لیکچر سنا شیخ عبید الرحمن محسن صاحب کا، تو انہوں نے کیا بتایا، اور یہ حقیقت ہے، میں بھی اس ماحول کے اندر رہا ہوں اور ہم دیکھتے رہے کتنی ایسی شادیاں ہیں جو بائی پاس ہوئی یونیورسٹی کے اندر، گھر سے پڑھنے آئے ہیں اور کورٹ میرج کر کے غائب ہو گئے ہیں. تو ایسی شادیاں جلدی ہوتی ہیں اور جلدی ختم بھی ہوتی ہیں. ڈائیورس کی ریشو جو ہے انہوں نے تو اسلام آباد کی بتائی ہے، میں نے ایک اسائنمنٹ کروائی تھی تو سیالکوٹ کی میرے علم کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. چھوٹا شہر ہے نا، اس حساب سے ریشو کے حساب سے یہاں طلاق اور خلا کی بہت زیادہ تعداد ہے. ویسے بھی لوگ فون کر کے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں اور یہی مسئلے ہوتے ہیں، یا خلا کا یا طلاق کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جب دینداری کو نہیں دیکھا، بظاہر اس لڑکی کی یا لڑکے کی خوبصورتی کو دیکھا ہے یا اس کی گاڑی کو دیکھا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی سب اوکے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب شادی ہو چکی ہے، بچے آ چکے ہیں، تو اسلام نے ہمیں ایک اور طریقہ بھی بتایا. بچوں سے پہلے پھر ایک طریقہ بتایا اولاد کے دنیا سے آنے سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اولاد کی خواہش کرتے ہیں لیکن ساتھ دعا کرتے کہ اللہ نیک اولاد ہو. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں تو یہی دعا کی، طیب نیک صالح اولاد. اب اولاد آ گئی ہے تو پھر مسلسل ان کے لیے دعا، ربی جعلنی، جو اکثر آپ پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی دعا، ان کے نمازی بننے کی دعا. پھر ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ الفرقان کی یہ جو دعا ہے کہ بیویوں کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میری اولاد کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میری نسلوں کو لوگوں کے لیے امام، پیشوا، ایک رہنما بنا، ایک قائد بنا، ایک لیڈر بنا، ایک ہادی بنا. یہ دعائیں جب ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں، ساتھ تلقین کرتے رہتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کے تحت اپنے آپ کو بھی دین پہ رکھتے ہیں، ان کو بھی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو سورہ طٰہٰ میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا اتنا کہنا ہے کہ مرتے دم تک اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس پہ ہمیشگی کرنی ہے. ہم 2-4 دن کہہ کے تو تھک جاتے ہیں، بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو دفع ہو، نہیں مانتے تو نہ مانو. بابا کہتا ہے جی میں تو انہیں کہنا ہی چھاڑ دیتا ہے. یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں نا میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف آپ کا جملہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے. آگے پھر فرمایا تو ہوشیار رہنا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اب یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ نہ اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر چھوڑیں گے تو معاملات بگڑیں گے. ہاں بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس میں چھوڑنا آپ کے لیے بہتر ہے تو پھر آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہر معاملے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یا اس طرح کے معاملات کے اوپر تو آپ بیوی کو نہیں چھوڑیں، کتنی چھوڑ دیں گے؟ اولاد چلو بیوی تو چھوڑ دیں گے، اولاد کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو لہٰذا اس کا ایک اور طریقہ بھی قرآن نے بتایا. ایک تو یہ چیز تھی، دوسری ایک زہری دشمنی بھی ہے، وہ بھی اشارتاً سمجھ لیں، اور وہ آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا آپ کو بتاتا رہتا ہے. وہ زہری دشمنی کیا ہے؟ ایک تو یہ دینی اعتبار سے دشمنی ہے، ایک زہری دشمنی ہے. بیٹا ہے باپ سے جائیداد مانگ رہا ہے، حصہ مانگ رہا ہے، اور باپ حیات ہے. شرعاً یہ جملہ کہنا کہ میرا حصہ دے دو یہ حرام کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ جب تک باپ زندہ ہے آپ اس کے وارث ہی نہیں ہیں. آپ اس کے وارث تب بنیں گے جب وہ فوت ہو جائے گا، اس سے پہلے تو آپ وارث ہی نہیں ہیں. آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں میرا حصہ مجھے دے دو؟ اور آپ سیالکوٹ کو دیکھ لیں، چلو باقی شہروں کی بعد میں بات کریں. کتنے ایسے والدین ہیں جن کی اولادوں نے اپنے حصے لے لیے اور والدین کو کک کروا دی. کتنے ایسے کیسز ہیں. آپ کے سیالکوٹ میں اولڈ ایج ہوم بن چکا ہے، جاؤ جا کے دیکھو، سروے کرو، چائنا چوک جاؤ،
اور وہ جو سوئی گیس والا ملکے کلاں والا گلا وہاں باقاعدہ موجود ہے، بابے اور مائیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی داستانیں سنو تو اکثر کے یہی حال ہے کہ اولاد نے ہم سے جائیداد لے لی، وراثت لے لی، اور اس کے بعد ہمیں گھر سے نکال دیا۔ یہ حالت، یہ کیا ہے؟ یہ دشمنی نہیں ہے، تو یہ زہری دشمنی بھی ہے، بلکہ یہاں تک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کس لیے؟ کہ میں موجے کروں، سارا مال میرے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ بھی دشمنی ہے۔ بیوی خامن کو قتل کر رہی ہے، اور یہ بھی کئی کیس دائر ہو چکے ہیں، تو یہ بھی زہری دشمنی بھی موجود ہے، اور یہ چھپی ہوئی دشمنی بھی موجود ہے۔ ہر اعتبار سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اس لیے فرمایا فَحْذَرُوهُمْ، سو ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اور اگر تم معاف کر دو، کیا مطلب ہے؟ کہ اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لہٰذا وہ جو بھی آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، آپ اپنی دینی لائن کو سیدھا رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ وہ کوئی غلط کر رہے ہیں اس کو معاف کرتے جائیں۔ اس میں بھی ایک فائدہ ہے کہ جب آپ بار بار ان کی غلطی کو اگنور کریں گے، تلقین بھی کرتے رہیں گے، جب موقع ملے گا، جب آپ سمجھیں گے ان کو سمجھائیں گے بھی، لیکن ہر غلطی کے اوپر آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اور ہم ہر وقت اس کو پریشان کرتے ہیں، تو وہ انسان بن جائے، تو ممکن ہے۔ اس لیے فرمایا اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، یعنی ان کی غلطیوں سے صرف نظر، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، اور کیا کرو؟ بخش دو، یعنی انتقام بھی نہیں لینا، نظر انداز۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، یا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح وہ سورہ نور میں آتا نا، آیت نمبر 22 میں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اپنے خالہ زاد مصطح بن اساسہ کو کھانے کو کچھ نہیں دوں گا، کفالت نہیں کروں گا، بخاری کی روایت ہے، قرآن کی آیت ہے، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ جو تم میں سے صاحب حیثیت ہیں وہ قسمیں نہ کھائیں کہ ہم کسی مہاجر کو، کسی یتیم کو، مسکین کو، اپنے رشتہ داروں کو کھانے کو نہیں دیں گے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو یہی چیز یہاں ہے کہ جب تم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو معاف کرتے رہو گے تو انسان ہونے کے ناطے میرے سے، آپ سے جو غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بس اتنا ہی رکھنا، تھوڑا سا شارٹ ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الشیٰ الا البلاغ المبین۔